إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 37ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے واقعہ معراج، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ جیسا کہ موضوع سے یہ بات ظاہر ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث بھی آئی ہوئی ہیں۔ جو صحیح ترین احادیث ہیں، جو صحیح ہیں، درست ہیں، انہی احادیث کی روشنی میں اس واقعے کو آج آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ اس واقعے سے متعلق اس کی حقیقت کیا ہے اور اصل چیزیں اس واقعے سے کیا جڑی ہوئی ہیں، منسلک ہیں، ان کی وضاحت ہو سکے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لے جانے کا مقصد یہ تھا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیاتوں میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ واقعہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اسراء، دوسرا ہے معراج۔ اسراء کا مطلب رات میں چلنا۔ یہ سفر جو آپ کا ہوا ہے دو حصوں میں ہوا۔ پہلے کو اسراء کہتے ہیں، یہ زمین کا سفر، زمین سے لے کر کے زمین تک کا ہے، اور معراج کا جو ہے زمین سے آسمانوں کا سفر ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ سیڑھی، سلم۔ اس کی جمع قرآن مجید کے اندر آئی ہوئی ہے، مکمل سورہ کا نام ہے سورہ معارج، سیڑھیاں۔ تو معراج کا مطلب سیڑھی۔
آپ کو زمین سے آسمانوں پر لے جایا گیا. اس کی تفصیل سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پس منظر کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جن حالات میں کرائی گئی، مسجد اقصی تک آپ کو لے جایا گیا اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی گئی، آخر کن حالات میں یہ ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جیسا کہ ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے مذاق سمجھا اور سمجھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن جس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ کی دعوت پروان چڑھنے لگی، اللہ کے اس دین سے لوگ جڑنے لگے اور اس کو قبول کرنے لگے، تو کچھ لوگ سیریس ہوئے. اور پھر اس کی تفصیل میں پچھلے جو سیرت النبی پر ہم نے ایک پروگرام کیا ہے اس میں نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو جیسے آگے بڑھایا، لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کو ستایا جانے لگا. مشکلات و پریشانیاں آپ کے سامنے کھڑی کی گئی، زد و کوب کیا گیا، صحابہ کرام کے اوپر الزام تراشیاں کی گئی، یہ سارے معاملات ہوئے. یہاں تک کہ سن 10 نبوی، نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور چند دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور آپ کے چچا کی وجہ سے کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کھلے طریقے سے آپ کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائے. لیکن چچا کے وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی مصائب اور پریشانیوں کے دروازے لوگوں نے کھولے. سن 10ویں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے اندر لوگ اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور مشکلات آپ کے سامنے بڑھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ رب العالمین یہاں پر اللہ کے اس دین کو قبول کرنے والے کچھ ہستیاں ہو جائیں. لیکن قصے مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کی دعوت کو ڈھکرا دیا جاتا ہے اور آپ کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے. وہ 10 نبوی کا جو وقت ہے، جو سال ہے، عام الحزن کے نام سے سیرت کے اندر موجود ہے کہ غموں کا سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے مصائب و پریشانیاں، ایمان والوں کے لیے مشکلات و پریشانیاں کا دور تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تعلق سے اور ایمان والوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی زندگی میں مصائب کا ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ مصائب و پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ کہ ایمان والوں کو اور اللہ کے پیغمبر کو خود اس طرح ستایا جاتا ہے، جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا پیغمبر اور ایمان والے کہہ اٹھتے ہیں کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس قسم کے واقعات انبیاء کی زندگی میں آیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو وہی پس منظر ہے، بہت افسردگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہو گئے ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اللہ کے اس دین کو بڑھا رہے ہیں. اور آپ کو تسلی دینے کے لیے کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، آپ کے دین کو، سینے کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے آپ کو تسلی دی جا رہی. انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، انبیاء کی دعوتیں، ان کے صبر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا، اور ایمان والوں کے اوپر مصائب و پریشانیاں ان کا ذکر کیا گیا، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، جبکہ مصیبتوں کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کا سفر کرانا چاہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا عظیم الشان واقعہ ہے یہ، اور اس قسم کا واقعہ کسی بھی پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں
कुछ हल्का सा कुरान तस्वुर देता है। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, हमने पैगंबर इब्राहीम को आसमानों जमीन की मखलूकात को दिखाया, मलकूत को दिखाया, आसमानों का उसके अंदर जिक्र है। वो क्या है, उसकी तफसीलात कुरान मुकद्दस के अंदर बयान नहीं की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बड़ा अजीम शान वाक़या है। इस वाक़े का पस मंजर यही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी इब्तिदा कहां से होती है, इस सफर की इब्तिदा कहां से होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने घर के अंदर सोया हुआ था कि छत अचानक से फटी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और मुझे उठा करके बैतुल्लाह ले गए, हतीम में। अना इंदल बैत बैन अन्नाइम वल यक़ज़ान, जब मुझे उठा करके ले गए तो मैं इस हालत में था कि गुलूदगी थी मेरे ऊपर, सोने और जागने के दरमियान, क्योंकि फौरन उठा करके ले गए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह में ले गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया, मिन नहरी, यहां से लेकर के इला मुरुकिल बतन, नाफ के तक, यहां तक कि आपके सीने को और आपके इस हिस्से को खोला गया, दिल निकाल करके जमजम के पानी से धुला गया। वजाअ बितस्तिन मिन ज़हबिन व ईमान, और एक तस्त लाई गई जिसमें ईमान और हिकमत से जो भरी हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सीने के अंदर उसको उंडेल दिया गया और फिर उसको बंद कर दिया गया। क्योंकि आसमानों का सफर यह कोई मामूली सफर नहीं है, उसके लिए प्रिपरेशन कराई गई, उसके लिए तैयारी की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद आप कहते हैं उचीतु बिल बुर्राक, बुर्राक मेरे सामने लाई गई। बुर्राक क्या है? आपने फरमाया कि वह हुआ दाब्बतुन अबियद फौकल हिमारी व दूनल बगल, यानी एक ऐसा जानवर जो सफेद था और गधे से बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मुझे उस पर सवार किया गया और उसकी रफ्तार कितनी थी? ताहद्दे निगाह, जहां तक भी उसकी निगाह जाए वहां तक उसका कदम पहुंचे, इतना तेज रफ्तार बुर्राक। उसके जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर कराया जा रहा है मस्जिद हराम से। देखिए यह बात जो कुरान में कही गई है, अस्रा मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तो मस्जिद हराम से ही आपको ले जाया गया, जबकि पहले आप घर में लेटे हुए थे। कभी कहा गया हदीस में उम्मे हानी का घर, तो उसको अपनायत की वजह से कह दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां बुराक पर बिठाल करके मस्जिद अक्सा ले जाया गया। रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो फरअयतु मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा इंद कतीबिल आमर, एक सुर्ख चट्टान के पास, वह युसल्ली फी क़ब्रिही, वो अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अब लोग ये कहते हैं कैसे नमाज पढ़ रहे जी? इसका मतलब जो है अंबिया जिंदा होते हैं, नेक लोग जिंदा होते हैं। भाई देखें, बरज़ख की जिंदगी है, उस जिंदगी का कंपैरिजन इस दुनिया की जिंदगी से ना करें, क्योंकि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा भी जिंदा होते और मुझे छोड़ करके तुम मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते तो तुम गुमराह हो जाते। लज़लल्तुम अन सवाइस सबील, आप कह रहे अगर मूसा जिंदा होते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा वहां पर नमाज पढ़ते हुए, फिर भी आप इस बात को कह रहे हैं कि अगर जिंदा होते, तो इसका मतलब यह है कि वो जिंदगी दुनियावी जिंदगी नहीं है जैसा कि आज नादान कुछ समझते हैं, बल्कि वो बरज़खी जिंदगी है और उसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता है। वरना आप क्यों कहते कि मूसा अगर जिंदा होते? एक पैगंबर
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا اور پھر آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی کہ فصلیت فیہ، میں نے مسجد اقصی کے اندر براق کو میں وہاں پر باندھا گیا، اسی کھوٹے سے جہاں پر کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانوروں کو باندھتے تھے، اور پھر میں نے 2 رکعت نماز اس میں پڑھائی، اور انبیاء مرسلین سارے کے سارے لوگ کا اجتماع ہے، آپ نے ان کو نماز ادا کرائی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دودھ کا برتن اور ایک شراب کا برتن پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے برتن کو لے لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، یہ مہمان نوازی آپ کی 2 بار ہوئی ہے، ایک مسجد اقصی میں اور ایک آگے آسمانوں پر۔ یہاں پر آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے ہیں، 2 برتن پیش کیے گئے شراب اور دودھ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کے بعد انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد اور اس کو تناول فرمانے کے بعد آسمانوں کے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کی یہاں پر ضمناً اور ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، جو سفر آپ کو کرایا گیا، وہ روحانی تھا یا جسمانی؟ اس کو بھی یہیں پر بالکل واضح اور کلیئر کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مکمل طریقے سے جسمانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ خواب میں چلے گئے یا روح کے آپ کی چلی گئی اور آپ کا جسم وہی مکہ کے اندر تھا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی جو آیتیں ہیں انہی کو دیکھیں ذرا، سبحان اللہ، وہیں پر آپ رک جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں اس مہمان نوازی کو قبول کرتے ہیں۔ اب آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا جائے گا، اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طریقے سے یہ سفر کرایا گیا، معراج کرائی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سبحانہ، پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے۔ اسی کے ساتھ تعجب کے لیے بھی یہ آتا ہے لفظ سبحانہ۔ تو تعجب کس بات پر ہوگا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور سے نہ جائیں آپ آسمانی سفر پر، خواب میں تو آدمی نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا اور واپس آ جاتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب تو اس میں ہے کہ جسمانی طریقے سے آپ کو لے جایا گیا، اور بعبدہ، بندے کو لے جانے کی بات کہی ہے، اپنے بندے کو لے گیا رب۔ تو بندہ صرف روح کا نام تو نہیں ہوتا، جسم و روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، سورہ نجم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو دیکھنا یہ خواب میں نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ واقعہ اسی لیے رونما ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر کرایا تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو سکے اور آپ کے دل کو، سینے کو مضبوط کیا جا سکے اور آگے اس دعوت کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اللہ کے، اور ایک بات یہ کہ اگر یہ خواب ہوتا یا یہ جسمانی طریقے سے نہ ہوتا تو کفار مکہ کبھی بھی اس پر شک کرتے، ان کو بھی معلوم ہے میاں خواب میں نہ جانے آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، وہ اس کا کیوں انکار کریں گے؟ جبکہ قرآن نے اس بات کو ان کے لیے فتنہ قرار دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، آپ کو جو کچھ ہم نے دکھایا وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، اس میں کئی سارے لوگ مرتد ہو گئے، کیونکہ یہ واقعہ لوگوں کی سمجھ سے بہت پرے تھا، بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن وہی اس پر ٹھہر سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہے، وہ ٹھہر پائے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں
جو فرمائیں گے صحیح فرمائیں گے وہی ٹک سکتا ہے، ورنہ دماغ اگر اس نے لگایا تو پھر وہ فیل ہو جائے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گا. دماغ نہیں لگ سکتا اس واقعے میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طریقے سے یہ سفر کرایا گیا. اب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق بی جبرائیل، آسمانوں کا سفر دیکھیں یہاں سے شروع ہوگا، اس کو معراج کہتے ہیں. پورے کو ملا کر کے واقعے کو بھی معراج کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے لے کر کے پہنچے حتی اتى السماء الدنیا، پہلے آسمان سمائے دنیا پر پہنچتے ہیں. فاستفتح، دروازے کو کھلواتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے کو کھلواتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے اور اسی سے ملتی جلتی مسلم کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو وہاں سے اندر سے آواز آتی ہے من ھذا، جبرائیل نے دروازے کو کھلوایا تو وہاں سے من ھذا، کون ہے؟ قال جبرائیل، جبرائیل الصلوۃ والسلام نے کہا جبرائیل، ہاں یہ نہیں کہ میں، ارے میں کون ہوتا ہے، ہر آدمی میں ہی ہوتا ہے نا، تو نام بتانا چاہیے. آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، کون؟ میں. برابر میں دو چار اور کھڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی کھٹ کر رہا میں نہیں، نام بتائیے. جبرائیل الصلوۃ والسلام نے کہا جبرائیل، فرشتہ پوچھتا ہے ومن معک، ساتھ میں کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے. قد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان کو بلانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا؟ چیک پوسٹ، پوری چھان بین ہو رہی ہے، کیا ان کو بھیجا گیا، تمہیں بھیجا گیا تھا ان کو بلانے کے لیے؟ قال نام، کہاں؟ تو پھر وہ دربان کہتا ہے مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، موسٹ ویلکم، خیر مقدم ہو، کیا ہی بہترین ہے آپ آئے، کیا ہی بہترین مہمان ہیں آپ کہ آسمانوں کے سفر پر آئے ہیں. وہ فرشتہ اس طریقے سے گریٹ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلما خلصت فاذا فیہا آدم، جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام ہیں وہاں پر موجود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد آدم ہیں اللہ کے نبی، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کہیے. تو آپ کہتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کہا، فرد السلام، اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. اور اس کے بعد کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہو نیک بیٹے اور نیک پیغمبر اور نبی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو رہی. آپ نے دیکھا کہ چیک پوسٹ ہے، کتنی سخت سیکورٹی لگی ہوئی ہے، لیکن آج ہمارے ہاں کے بابا جو ہیں وہ لوح محفوظ پر یہیں سے دیکھ لیتے کیا لکھا ہوا ہے. آسمانوں پر ایسے کوئی جا نہیں سکتا. ایون جبرائیل کو بھی پوچھ کر کے جانا پڑ رہا ہے، دروازے کھلوانے پڑ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں باباؤں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں، ان کے لیے کوئی دربان نہیں ہے، وہ سیدھا لوح محفوظ تک پہنچتے ہیں. یہاں ایک آسمان پر چڑھنے کے لیے اتنے سوالات ہو رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ بہت سارے کچھ سائے آپ کے دائیں طرف ہیں، کچھ سائے بائیں طرف ہیں. آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ داہنی طرف یہ آدم علیہ السلام کی وہ ضروریت ہے جو جنت کے اندر داخل ہوگی. ان کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہوں، خوش ہوتے ہیں کہ میری ضروریت اور میری اولاد اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کی حقدار بنے گی، مستحق ہو جائے گی. لیکن جب بائیں دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے تو ان کو دیکھ کر کے ان کو رونا آتا ہے، روتے ہیں کہ میری یہ ضروریت جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر کے دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہی سارے سوالات. فاستفتح، دروازے کو کھلاتے ہیں تو دربان پوچھتا من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معک؟ قال محمد. قد ارسل الیہ؟ قال نعم. قال فنعم المجیء مرحبا بہ فنعم المجیء جاء. وہی سارے سوالات پھر سے ریپیٹ کر دیے گئے.
دوسرے آسمان کو کھلوانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلما خلصت فاذا یحییٰ وعیسیٰ ابن الخالۃ، جیسے ہی میں وہاں پر داخل ہوا تو میں نے دیکھا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ھذا یحییٰ وعیسیٰ یسلم علیہ، آپ ان کو سلام کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، آپ کو گریٹ کرتے ہیں نیک بھائی اور نیک نبی، آپ کا خوش آمدید ہو۔ یہ پیغمبر، کیونکہ وہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیٹے کا تذکرہ آیا، یہاں بھائی کا، سارے انبیاء بھائی ہیں۔ نبوت کو پانے کی وجہ سے، اللہ کے اس پیغام کو پانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر مجھے لے جایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہی سوالات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں اس میں داخل ہوتا ہوں، اذا یوسف، تو وہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ سلام کریں ان کو، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قد اوتی شطر الحسن، آدھا حسن اور خوبصورتی ان کو دی گئی ہے، بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لے جاتے ہیں، وہی سوالات کیے گئے، جوابات ملے، دروازہ کھولا گیا۔ آپ فرماتے ہیں فلما خلصت فاذا ادریس، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سلام ان کو کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اس دروازے کو بھی کھلوایا جاتا ہے، وہی سوالات پھر سے ریپیٹ کیے جاتے ہیں، جوابات ملتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما خلصت فاذا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، تو دیکھا وہاں پر ہارون موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا ہارون فسلم علیہ، یہ حضرت ہارون ہے، ان کو آپ نے پاس سلام کریے۔ آپ فرماتے فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازے کو کھلوایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں وہاں پر پہنچتا ہوں فاذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر میں دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ھذا موسیٰ، یہ موسیٰ ہے۔ ہر آسمان پر پہنچ کر کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغمبر کا تعارف کرایا جو وہاں پر موجود تھے، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ہارون علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ و عیسیٰ ہیں، یہ یوسف ہیں، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سب کا تعارف کرایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے پیغمبر تو مسجد اقصیٰ میں ابھی نماز پڑھ رہے تھے، اب دیکھو آسمانوں پر جا کر کے مل رہے ہیں، تو دیکھیے یہ معجزہ ہے میرے بھائی، معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو آپ کی عقل کام نہ کرے جہاں پر، اور یہ آپ کا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی نشانی رب نے بیان فرمائی ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر نے کہہ دیا، اللہ نے اپنے کلام کے اندر کہہ دیا، اس پر ایمان اور یقین کرنا مومن بندے کے لیے ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے دماغ سے سوچنے اس واقعے کو چاہے تو پھر وہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ معجزے کا مطلب ہی کہ انسان کو عاجز کر دے، جو چیز انسان کو عاجز کر دے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں کیا وجہ ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والا یہ نوجوان، اس کی امت قیامت کے دن میرے امتیوں سے زیادہ ہوگی، اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی، بہت سمجھایا اس قوم کو، لیکن مسلسل نافرمانی یہ کرتے رہے، اور بہت بڑا وقت بھی ان کو، لمبا وقت ملا، پیغمبر بھی مسلسل اس پیریڈ میں آتے رہے،
ایک ایک وقت میں کئی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک وقت میں پیغمبر ہیں اور دونوں بنی اسرائیل کے اندر ہے. اس بات پر وہ رو رہے ہیں کہ میری امت سے زیادہ ان کی امت ہوگی جبکہ یہ میرے بعد آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد فصعد بی، جبرائیل مجھے لے کر کے چڑھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام حتی اتی السماء السابعہ، چھٹے ساتویں آسمان پر ہم پہنچتے ہیں. فاستفتح، دروازے کو کھلوایا جاتا ہے. قیل ومن ھذا، پوچھا جاتا کون؟ قال جبرائیل، کہا جبرائیل. قیل ومن معک، کہا گیا تمہارے ساتھ کون؟ قال محمد، کہا گیا کہ محمد. کہا قد ارسل الیہ، کیا ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، جبرائیل کہتے ہیں ہاں. تو دربان کہتا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کیا ہی بہترین آپ شخص ہیں، کیا ہی بہترین ہستی ہیں جو یہاں پر اللہ کے مہمان ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ کا آنا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے فلما خلصت، جب دروازہ کھلتا ہے فیدا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ھذا ابراہیم، ھذا ابراہیم، ھذا ابوک ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں. اس کے بعد سے پیغمبر، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی والد کہا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری نبوت اور رسالت اور کتاب کہیں نہیں گئی، آپ ہی کے خاندان اور ذریت میں رہی. آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے ابا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے پیغمبر کے ابا ہیں، کیونکہ اس کے بعد کے جتنے پیغمبر ہیں سارے کے سارے آپ کی اولاد میں ہیں. کہا گیا کہ ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں. فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کریے. فسلمت علیہ فرد السلام، آپ کہتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک صالح بیٹے اور نیک نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے چند چیزیں کہیں. ایک بات تو یہ کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ آپ اپنی امت سے جا کر اقرئی من امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور بتا دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے اندر جتنے چاہو پودے لگاؤ، جتنے چاہو باغ لگاؤ، جتنے چاہو درخت لگاؤ، اور اس کے درخت سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کے درخت ہیں. چٹیل میدان ہے، جتنے مرضی چاہو لگاتے رہو. اس میں درس یہ دیا گیا، سبق یہ دیا گیا کہ اپنی امت کے اندر جنت کے پانے اور اس کے حصول کا شوق پیدا کرنا. بہت ہی پاکیزہ اس کی مٹی ہے، بہت ہی پاکیزہ و معطر جگہ ہے. اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت سے یہ بات کہہ دینا اور کہنا زیادہ سے زیادہ لگائیں پودے اس میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اس کے پودوں میں سے ہے، لگائیں زیادہ سے زیادہ اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر تصور کریے کیا وہ شان ہے پیارے رسول کی. کتنا لمبا سفر آسمانوں کا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پورا کر رہے ہیں، مختلف پیغمبروں سے مل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں رفعت الیہ سدرۃ المنتہا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا میرے سامنے لایا گیا. قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات بھی آپ کو دیکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر، ان کی اپنی شکل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے سامنے سدرۃ المنتہا لایا گیا. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بیری کا درخت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے پھل جو ہے قلال حجر، ہجر کے مٹکے ہوں، اتنے بڑے بڑے. ہجر ایک جگہ ہے، اس کے مٹکے مشہور تھے. آپ نے فرمایا کہ اس کے مٹکوں کے جیسے اس کے پھل، اور اس کے پتے فَإِذَا بَرَقُهَا مِثْلَ آذان الفیل، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طریقے سے تھے، اتنے بڑے بڑے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو ایسے ڈھانپنے والی نے ڈھانپ دیا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا
کہ اس سدرۃ المنتہا کے درخت کو جو ڈھانپا گیا کیا ہی اس کا ڈھانپنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خوبصورت منظر تھا، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ، کہ اس کا کسی مخلوق کے اندر طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ ما من احد من خلق اللہ ان ينعتها، کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر دے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا خوبصورت منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا اور آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرفع الیہ البیت المعمور، پھر میرے سامنے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ جبرائیل صلاۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے نبی نے، ما ھذا جبرائیل، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کے اندر فرشتے ہر روز 70,000 داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں، قیامت تک ان کے آنے کی باری نہیں آتی ہے، اور وہ بالکل بیائے نہیں۔ سدرۃ المنتہا بعض روایت کے اندر تفصیل ذکر کی گئی ہے، بیت اللہ کے اوپر ہی ہے، وہ واقع ہے۔ اس کے اندر فرشتے اللہ کی عبادت میں ہما وقت ہما تن مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اور اللہ کے لیے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور کھڑے ہوئے ہیں قیام میں۔ مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ ان کی تخلیق رب فرما رہا ہے کہ 70,000 ہر روز اس میں داخل ہو اور قیامت تک ان کا نمبر نہ آئے۔ کتنی تعداد میں اللہ تخلیق فرما رہا ہے، یہ سب اس کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے جنت میں بھی داخل کیا گیا، جنت میں بھی آپ داخل ہوئے، اور آپ نے جنت کے خوبصورت حسین مناظر کو بھی دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر نہر ہے، کوثر، نہر کوثر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے دونوں طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، موتیوں کے قبے، موتیوں کے قبے لگے ہوئے ہیں۔ جو پچھلی بار میں نے شاید آپ لوگوں سے سوال کیا تھا کہ کوثر کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، تو وہ نہر جنت کے اندر ہے جو میدان محشر میں کراس کرے گا، وہ حوض، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جو ہے پلائیں گے حوض کوثر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر، نہر کوثر بھی دیکھی، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے جڑ سے 4 نہریں نکلی ہوئی ہے، 2 ظاہری اور 2 باطنی ہیں۔ 2 ظاہری تو نیل اور فرات ہے، اور باطنی وہ ہیں جو جنت کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا ہے، انہار من ماء من غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ 4 قسم کی نہریں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں، اور اسی طریقے سے خالص پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 دنیا کے اندر ہیں، نیل اور فرات، اور 2 اس جنت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میرے سامنے پھر مہمان نوازی کے طور پر 3 پیالے، 3 برتن پیش کیے گئے، من اناء من خمر و اناء من لبن و اناء من عسل۔ شہد کا ایک برتن میرے سامنے پیش کیا گیا، دودھ کا ایک برتن پیش کیا گیا، شراب کا ایک برتن پیش کیا گیا، بعض روایتوں کے حوالے سے پانی کا پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے وہاں پر بھی دودھ کے پیالے کو اختیار کیا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی غذا دودھ ہے، اور دودھ سے بہتر کوئی بھی غذا اس کے لیے اس مرحلے پر نہیں ہو سکتی۔ فطرت صحیح سالم، کیونکہ وہ فطرت پر بچہ ہوتا ہے، گناہوں معصیتوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت جو اس کو فیڈنگ ہو رہی ہے، دودھ اس کو جو مل رہا ہے، وہ دودھ کی نعمت مل رہی ہے۔ اللہ نے ایک آنے والے دنیا میں بچے کو سب سے پہلی نعمت کیا دی ہے؟ دودھ کی نعمت دی ہے۔ پیارے رسول نے کیا آپ کا جو ہے چوائس ہے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ نے شراب کو اختیار کر لیا ہوتا تو آپ کی امت بہک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس، سبحان اللہ۔ آپ کی دانش مندی آسمانوں پر دیکھتے رہیے گا، ابھی اور آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رب کی جانب سے تحفہ بھی دیا جا رہا ہے،
تحفہ کیا دیا گیا؟ تحفہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا. تحفہ آسمانوں پر تحفہ رب بلا کر کے دے رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کی امت کے لیے مشکل بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرضت علی 50 صلاۃ کل یوم و لیلہ، میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئیں دن اور رات میں. آپ کہتے ہیں میں ان کو لے کر کے چلنے لگا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بما امرتا، کس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا، کیا ملا آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں دی ہے دن و رات میں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو معلوم تھا، اور واقعی صحیح تھا. موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کہا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لِأَنَّ أُمَّتَكَ لَن تَسْتَطِيعَ 50 صلاۃ کل یوم و لیلہ، اللہ کے نبی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی 50 وقت کی یہ نماز دن و رات میں. کیوں؟ غیب جانتے تھے کیا؟ انی واللہ قد جربت قبلک الناس، کیونکہ میں نے اللہ کی قسم لوگوں کا آپ سے پہلے تجربہ کر لیا ہے. وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، اور میں نے بنی اسرائیل کا بہت ہی سخت ترین رویہ اس معاملے میں دیکھ چکا ہوں میں، اس لیے یہ تجربے کی بات ہے. فرجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے. فاسألہ للتخفیف لامتک، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی تخفیف کے لیے دعا کر لی، مانگ لیجئے رب سے، سوال کریے. آپ جائیے اپنے رب کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. وہاں سے بعض روایتوں کے مطابق 5، بعض کے مطابق 10 کٹ کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی آپ کی امت نہیں کر پائے گی، آپ پھر سے جائیے اللہ سے سوال کریے. پھر گئے یہاں تک کہ 5 نمازیں جب بچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی فرض ہو چکی ہے، کیا حکم ملا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتی تو خمس صلوات کل یوم و لیلہ، 5 وقت کی مجھے نماز دی گئی ہے دن و رات میں. تو موسیٰ علیہ السلام کہیں جاؤ واپس کراؤ، جاؤ رب کے پاس، ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس جائیے، کیونکہ مجھے بہت ہی تلخ تجربہ ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، مجھے تجربہ ہے آپ کی امت نہیں کر پائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح ہو رہی ہے؟ نہیں، کہاں ہو پا رہی ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہتے ہیں آپ جائیے اللہ کے نبی. آپ کہتے ہیں سألت ربی انی قد استحییت، میں نے اپنے رب سے بڑے سوال کر لی، اب مجھے شرم آتی، اب میں نہیں جاؤں گا، بس انی ارضی و اسلم، اب میں راضی ہو گیا اور میں اس کو قبول کرتا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ کی جانب سے ندا آتی ہے کہ میرا فریضہ جو ہے تمہارے سلسلے میں لاگو ہو چکا ہے اور میں نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو 50 وقت کی نماز تھی اس کو 5 میں کنورٹ کر کے، ہر نماز کو 10 گنا بڑھا کر کے، گویا 5 پڑھنے والے کو 50 کا ثواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا بڑا بخشش کا اعلان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اس پر، اور آپ نے اس کے بعد آپ نہیں گئے. 5 وقت کی نمازیں ہمیں 50 کے عوض میں ملی ہیں، اور اگر 50 مل جاتی تو کیا ہوتا. 5 کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. 50 وقت کی اگر مل جاتی تو ہر 2-2.5 گھنٹے پر آپ کو نماز پڑھنی پڑتی. 50 کا مطلب 25 کو آدھا کریے، کہاں سے 2-2.5 گھنٹے میں آپ کو جو ہے نماز ہی پڑھتی جلدی. کیسے پڑھتے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے دماغ میں سوال، بھئی اللہ تعالیٰ کو جب 50 ہی رکھنا تھا، 5 ہی رکھنا تھا، تو 50 پہلے کیوں کیا گیا؟ سبحان اللہ. اس قسم کے سوالات بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے اندر ظاہر ہو رہی ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا رحم فرمانے والا ہے. 50 اگر وہ 50 کو فائنل کر دے تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اس میں کم کر دے، لیکن رب نے 50 سے نیچے لا کر کے 5 پر روک دیا. یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے ہمارے اوپر.
تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم پر تو بہت زیادہ وقت کی نماز پڑھتی، 50 کی فرض تھی، اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے 5 ہی کی تو ہے، بس 5 ہی تو رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بندے کا اعتماد اور یقین بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف قربت بندے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے اور دیے گئے، معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اور تیسری اس میں تھوڑا مشکل پڑ جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اس میں یہ کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شرک نہیں کرے گا اس کے لیے بخشش کا اعلان ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ شرک کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعام سے محروم ہو جاتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ شرک سب سے بڑی ہماری فکر ہونی چاہیے کہ آخر ہے کیا یہ، اور شرک کرنا تو دور، اس کے پاس بھی نہیں بھٹکنا چاہیے، لیکن اس کو شیطان نے الٹی پٹی پڑھا کر کے لوگوں کو بتا دیا اس امت میں شرک ہی نہیں ہوگا، مسلمان شرک ہی نہیں کرے گا۔ اب بتائیے شیطان کس قدر کامیاب ہے اس معاملے میں۔ سب سے بڑا جرم جس بات کو رب فرما رہا ہے شرک ہے، وہ امت کو سمجھا چکا ہے شیطان کہ یہ تم سے نہیں ہوگا۔ ارے بھائی کس سے ہوگا؟ جو تو کافر ہے پہلے ہی ہے نہیں انکار کرنے والا، اس کا کیا ہونا ہے؟ بھائی جرم اور گناہ تو آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر یہی سوال ہم آپ سے کریں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ پر فرمانا ہے سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو شیطان نے کہہ دی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اور لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف کیے دی گئے۔ اب یہاں پر لوگوں کا اختلاف یہ ہوتا ہے، تفصیل دیکھیے نہیں جانے وہاں پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا معراج میں یا نہیں، لوگوں کے درمیان اختلاف کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کوئی بھی واضح ایسی روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ من حدثک انہ رأى ربہ فقد کذب، جو تم سے یہ بات کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اور آیت کریمہ سے استدلال کرتی ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آیت کریمہ بھی وہاں پر پیش کرتی ہیں وہ، اور کہتی ہیں وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی واضح ایسی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کہیں ہے حجابہ النور، پوچھا گیا آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حجاب جو پردہ ہے وہ تو نور کا ہے۔ پوچھا گیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ان اراہ، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ نور ان اراہ، وہ تو نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ اور آپ کہتے ہیں حجاب ہو النور، اس کا پردہ اوٹ کیا ہے؟ نور ہے، تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں میں؟ بہرحال اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے یہ پورا سفر مکمل ہو جاتا ہے، مسجد اقصیٰ زمین سے لے کر کے زمین سے لے کر کے آسمانوں کا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی رات میں آپ کو لٹا دیا جاتا ہے، آپ زمین پر آتے ہیں۔ اب صبح جب آپ اٹھتے ہیں واپسی میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی نشانیاں رب کی دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مقام رب نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، امام الانبیاء کو عطا فرمایا۔ جب واپس آپ آتے ہیں صبح آنکھ کھلتی ہے آپ کی، آپ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ پہلے سے لوگ میرے بارے میں شک کر رہے ہیں، پہلے سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس قسم کا واقعہ جب میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آپ نے جب یہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خاموش بیٹھے ہوئے، ابو جہل وہاں سے گزرا، کہا کہ محمد ایسا لگ رہا ہے فکر مند ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ کہاں کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس نے کہا اچھا، اور بولنے لگا اگر میں لوگوں کو بلاؤں تو تم یہی بات ان کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ بہت شرارتی۔
کہا اللہ کے نبی نے ہاں میں کہہ دوں گا. آپ لوگوں کو بلانے لگا, آؤ سب کو بلایا, بھائی جمع ہو گئے لوگ. اور ابو جہل کہتا ہے جیسا مجھے تم نے بتایا ساری تفصیلات ان کو بھی بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. لوگ حیران ہیں. تو ان میں سے کچھ سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے کہا اچھا اگر آپ گئے ہیں تو وہاں کی کچھ نشانیاں, کچھ چیزیں ہم آپ سے پوچھیں گے, بتا دیں گے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہم بتا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے گئے, کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ گئے ہوئے تھے, ان کو معلوم یہ تھا کہ 40 دن کا سفر ہے, اس وقت میں 40 دن لگ رہے ہیں سفر پر, وہ رات کے ایک حصے میں ہو رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات, جواب دیے آپ نے. آپ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں اب میری ایک ہی بار میں نے دیکھا ہے اور ساری چیزیں تو مجھے نہیں یاد رہ سکتی ہے نا. تو آپ تھوڑا پریشان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دیا آنکھوں کے. آپ دیکھ دیکھ کر کے بتا رہے ہیں, سبحان اللہ. جو سوال پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں آپ دیکھ کر کے. وہ لوگ تھوڑا چکرائے جو لوگ گئے ہوئے تھے, بھائی بات تو بالکل صحیح ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے مرتد ہو گئے, کہ ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے. کچھ لوگ آج بھی الحمدللہ, میں آپ کو بتاؤں, سنت کا عمل اگر ہماری مسجد میں دیکھ لیتے ہیں نا تو ایسے بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ, جسے گدھا بھاگتا ہے شیر کو دیکھ کر کے, اور کہتے ہیں بہت ہی بھائی یہ تو کون سا طریقہ ہے, کیا ہے بھائی, ہمارے سمجھ سے باہر ہے. ایسے ہی اس وقت میں ایمان والے بھی بعض مرتد ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, کیا ہو گیا, ایسے کیوں نہ کیسے ہوتا ہے. اسی کے بعد اب ابو جہل خاموش تو نہیں بیٹھنے والا ہے. اس کے بعد حضرت ابو صدیق کے پاس, جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں, ان کے پاس جائے گا, پوچھے گا. کہا ابو بکر, اگر کوئی آدمی کہتا ہے ایسے ایسے وہ مسجد اقصی میں گیا رات میں اور واپس آ گیا, مان لو گے سر؟ کہا نہیں. کہا تمہارے ساتھی تو یہ کہتے ہیں. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں, اور میں یہ کیوں نہ مانوں. وَإِنِّي لَأُصَدِّقُهُ لِمَا أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ, ارے میں تو اس سے بہت بڑی بات کو مانتا ہوں, یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. کیا بڑی بات ہے؟ کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جبرائیل صبح شام میرے نبی کے پاس آتے, میرے نبی کے پاس صبح شام آتے. تم ایک بار کی بات کو تم جو مشکل سمجھ رہے ہو, وہاں جانے کے لیے وہاں سے دن میں 2 بار چکر لگاتے میرے نبی کے پاس جبرائیل, میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں. اللہ اکبر, آپ کا اسی دن سے لقب صدیق پڑ گیا. سبحان اللہ, کیا مقام ملا ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہمارے ہونے چاہیے. کہاں ہے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان؟ صرف زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. نبی سے محبت ہے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی عشق نبی عشق نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, آپ کی حدیث بیان کر دی جائے, مجال ہے کہ یہ امت مان لے, کیونکہ ان کے مسلک سے ٹکراتی ہے, ان کے مذہب سے ٹکراتی ہے, اور ان کے بزرگان سے ٹکراتی ہے. اس لیے مجال ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کر لیں. اس زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جبکہ لوگ اسلام کو مرتد بھی ہو گئے, لیکن ایمان کے ساتھ کہا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, میں تو اس سے بڑی بات مانتا ہوں. یہ فراست, دینی فراست اور فہم, اس کا حصول بہت ضروری. دینی فہم ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس, منع جانتے نہیں. دین اصل کیا, کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے. اس کو چھوڑ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی صحیح اور مقدس دین پر چل رہے ہیں. دھوکے میں میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ہر قول و فعل آپ کی سنت سے چمٹ جائے انسان. اگر نہیں چمٹتا ہے تو وہ جھوٹا ہے دعوے میں, اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ نبی سے سچی محبت کا معنی نبی کی اتباع اور پیروی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اتباع نبی ہی کی کرنی پڑے گی, ورنہ اللہ سے محبت تک کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے. اللہ سے بھی محبت جھوٹی ہے تمہاری. کیا کہ تم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, نبی کی اتباع نہیں کرتے, اللہ سے محبت کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. نبی کی اتباع کرنے والا ہی حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے اور نبی سے محبت کرتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اس کو خاموش کیا. یہ واقعہ پیارے رسول کی زندگی کا بڑا عظیم الشان واقعہ ہے. بڑی عبرتیں اور درس لے کر کے یہ واقعہ ہمارے لیے آیا ہے. ہمارے یہاں آج ایک عقیدہ موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. اب آپ مجھے بتائیے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں
تو قرآن ہی کہہ رہا مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اس کا مطلب پہلے مسجد اقصی میں تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے نا، تبھی تو لے جائے گی آپ کو۔ جب آپ پہلے سے وہاں موجود تھے تو لے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اب آپ دیکھیں آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں، پہلے آسمان کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، اس میں آپ داخل ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت دوسرے آسمان پر آپ ہیں؟ تیسرے پر ہیں؟ چوتھے پر ہیں؟ ارے ابھی تو ان کو پار کر رہا، پوچھا جائے گا، دروازے تک نہیں کھلا ہوا ہے، ہر جگہ آپ نے مان لیا ہے۔ تو یہ اس واقعے سے آپ کے نظریہ باطل ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کر دوں کیونکہ وہ بھی ہمارے ہاں پر موجود ہے۔ کیا ہے؟ شب معراج، معراج کی شب کو منانا، اس کو منایا جا رہا ہے۔ منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس رات لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، مطلب ایک روزہ رکھو اور 1000 روزوں کا ثواب۔ کون کہہ رہا ہے اس کو؟ گارنٹی کس کی ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول؟ نہیں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ اب اتنا عظیم الشان پہلے نبی کی زندگی میں واقعہ ہوا ہے، تو جس رات میں آپ گئے ہیں، کیا اس رات کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یا اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرنی چاہیے؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں میں پوری رات جاگنے کا بھی تصور نہیں ہے، آدھی رات جاگنے کا تصور ہے۔ شب معراج جو کہتے ہیں نا، اس میں آدھی رات لوگ جاگتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لے گیا، تو وہ پوری رات نہیں جاگتے، ایک اس رات اس حصے کو جاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے شک بہت ہی اعلیٰ و ارفع اور بلند ہوتی ہے آپ کے اس واقعے سے، جس کا کوئی بھی پیغمبر مقابل میں نہیں ہے۔ پیغمبروں کی امامت کرانا، آسمانوں پر سفر کرنا، کوئی بھی نہیں آ سکتا، پہلے رسول کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیا اس رات کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کوئی حدیث اس پر موجود نہیں، صحابہ کا کوئی کسی کی بھی طریقے کا عمل موجود نہیں، بلکہ اس واقعے کو رب نے رات کے ایک حصے میں مکمل فرمایا۔ تو وہ رات کے حصے میں مکمل فرمایا ضرور، لیکن اس واقعے کی وجہ سے اس رات کو خاص کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہو رہی ہے عبادت کے اعتبار سے۔ اس کو دیکھیے، کمپیریزن کریں ذرا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں قرآن مجید جب بیان کرتا ہے اس کے قرآن مجید کے نزول کو، اس رات اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن کی بھی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے، لیلۃ القدر کی بھی موجود ہے یا نہیں؟ برابر ہے؟ کوئی شک ہے؟ قرآن کی فضیلت موجود ہے، قرآن کی عظمت موجود ہے، اور جس رات میں وہ نازل ہوا ہے اس رات کی بھی فضیلت موجود ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ خود اللہ نے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم؟ یہ رات کی عظمت اور اس کے مقام کو بیان کرنے کا اللہ کا انداز ہے، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات کی فضیلت ہو گئی، قرآن کی فضیلت اپنی جگہ، اس رات کی فضیلت ہو گئی۔ اس کو دوسری جگہ رب فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات اس کو قرار دے رہا ہے۔ کیا قرآن نے اس رات کو بھی کسی نام سے ذکر کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا، اس لیے رات کا ذکر آ گیا، ورنہ رات کی اس مناسبت سے کوئی فضیلت نہیں کہ اس کے اندر جاگا جائے اور عبادت کی جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں رجب کو لوگ جاگ رہے ہیں شب میں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جو ہے 27ویں رجب کو ہوئی تھی؟ بہت شدید اختلاف ہے اس بات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہوئی ہے۔ بعض کا کہنا ہے نبوت سے
علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر تقریباً 10 اقوال سے زیادہ لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ کے اس میں اقوال انہوں نے لکھے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ 12 ربیع الاول کو بھی مانتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، کچھ رجب کو بھی مانتے ہیں، کسی دوسرے مہینے میں مانتے ہیں، سال میں تک اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 2 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہجرت کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اس کے معاف کیجئے شب معراج کے کس رات میں ہوا ہے اس مہینے پر بھی اتفاق نہیں ہے، تاریخ پر بھی اتفاق نہیں، کافی اختلاف موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں پر اس کو ایک رات کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جب اس کی تاریخ ہی نہیں معلوم ہے تب آپ ایک چیز کو خاص کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ خاص کر رہے ہیں تو یہ عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی نے مشروع فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی اس رات کو جاگا ہے اس وجہ سے کہ اس میں رات میں میری معراج کی رات ہوئی ہے، معراج ہوئی تھی، یا صحابہ کرام نے کوئی عبادت کا اہتمام اس رات میں کیا ہے؟ کہیں بھی کچھ نہیں موجود ہے. لیکن ہمارے معاشرے اور پھر اگلے دن روزہ رکھنا یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ سب اپنی طرف سے جو شریعت کے اندر ایڈنگز ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی شریعت اس سے بالکل پاک اور اس قسم کی چیزوں سے محفوظ ہے. اس قسم کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کی یاد میں جو اس کو رات کو جاگا جائے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر فرمایا ہے اس میں بھی اللہ نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ میرے بندوں کو رات میں لے جاؤ، دیا ہے. فَأَسْرِ یہی لفظ استعمال ہوا ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ. وہی لفظ ہے بالکل، راتوں رات اللہ وہاں لے گیا ہے، یہاں بھی راتوں رات کا ذکر ہے. میرے بندوں کو فَأَسْرِ اسرا رات میں چلنا، وہاں بھی سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا کہا میرے بندوں کو رات رات لے جاؤ، تمہارا پیچھا کرے گا فرعون. تو اس میں بھی ایک سمپل رات کا ذکر ہے، ایسے ہی جیسے یہاں پر ذکر ہے. اب ایسا تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس رات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گیا اس رات میں جاگنا شروع کر دیا جائے، اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا جائے، منانا شروع کر دیا جائے. ارے کوئی واقعہ دن میں پیش آ رہا ہے، کسی ساتھ میں کوئی رات کی ساتھ میں پیش آ رہا ہے، کسی واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے اس رات کو جاگنا اور اس میں عبادت کرنا، اس کو کہاں سے اجازت مل جاتی ہے؟ اس کی چھوٹ کہاں سے ہمارا دین دے رہا ہے؟ ہمیں اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جس واقعے کی عظمت کو ہم سمجھیں اور اس کو وہ اونچے مقام پر بٹھا دیں اور جو چاہیں ہم اپنی منمانی کریں. اللہ کے یہاں اس قسم کی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ سب کے سب مردود ہو جائیں گے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ اللہ کے یہاں پر رد کر دیا جائے گا، مردود ہے، اور اس کا منہ پر مار دیا جائے گا، اس کو کوئی قبولیت کا درجہ نہیں دیا جائے گا. اب یہ اس عمل کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نہیں دیا ہے، اس کا اہتمام کیوں ہے؟ کون کرا رہا ہے اس کا اہتمام؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ معاشرہ پوری طریقے سے اور اسلام سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے کو دور ہے. اس معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات کو لاگو کیا جائے، اس پر محنت کی جائے، اس کے بجائے کہ بدعتیں اور نئی نئی ایجادات اس امت کو دے دی جائے، تھما دی جائے اور اس پر اس کو خوش کر دیا جائے کہ اتنا اتنا ثواب ہے تمہارے لیے. یہ اس امت کی بدبختی کی بات ہے. معاشرہ اللہ کے اس دین کی بنیادی چیزوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن بدعتوں پر لگا دے رہے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ کی اس دین کی ناقدری مسلمان کر رہا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں، بدعات کو خوب رواج دیا جا رہا ہے. اس تعلق سے بھی اور بھی ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں جو ہے مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں نیک عمل کی توفیق عنایت فرما، اور جو بھی اس واقعہ معراج کے پیغامات ہیں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اس تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہوں گے کافی، کیونکہ معاشرے میں بہت ساری
جو ہے خرافات اور بہت ساری جو ہے کمزور قسم کی باتیں اس واقعے کے تعلق سے اڑائی ہوئی ہیں۔ صحیح حدیث کی روشنی میں جو ایک پرسپیکٹو تھا قرآن کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ مولانا ایک بات بتائیں، وہ صحیح ہے غلط ہے جو معلومات جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو جیسے چوتھے آسمان کو اٹھا لیا ہے نہیں، تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے جو بتا دیا وہ وہی بات صحیح ہے جہاں آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا بھی نہیں گیا، اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کس آسمان پہ اٹھایا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، قرآن تو اس کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کون سے آسمان پر ہے اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اس بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کی دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ واقعہ معراج میں حتیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گئے تو راستے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ آپ نے زمین میں دیکھا، ہاں وہ قبر میں دیکھا، قبر کا لفظ ہے وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد اقصی میں جب لے گئے تو وہاں جا کے بھی انہوں نے عبادت کی ہوگی، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، تو برائی کیا ہے؟ صرف 2 رکعت فصلیت فیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صرف میں نے 2 رکعت پڑھا۔ یہ آپ پڑھ لیں نا، یہ آپ کا خیال ہے، آپ پڑھ لیں، یہ کس کا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے یا اللہ کے نبی کا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ پڑھ لیں، یہ اللہ کے نبی کا خیال ہے، آپ کا خیال ہے؟ آپ کا خود کا ہے نا، تو آپ کا خیال تو دین نہیں بن سکتا ہے۔ شکریہ کریں گے، ہمارے نبی اگر ہمارے لیے کچھ بتائیں گے تو ہم کریں گے، ہمارے نبی نے بتایا ہی نہیں، ہم اپنی سمجھ سے اگر کر رہے ہیں تو یہی تو گمراہی ہے۔ آپ کی سمجھ شریف اللہ کا دین تو نہیں بن سکتی، یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، یہ آپ کہاں سے گارنٹی لے رہے ہیں؟ قبول تو رب وہ کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا، آپ کی طرف سے آنے سے کیا فرق پڑنے والا؟ بھائی اگر ہم یہ سوچیں تو کون سا دن بچے گا؟ کوئی نہ کوئی سیلیبریشن نکال لیں گے، کوئی دن بچے گا، کوئی رات بچے گی۔ ہاں میں ظاہر سی بات ہے اللہ کا پروٹوکول ہے، اسی حساب سے جانا پڑے گا، کیوں نہیں اجازت لینی پڑے گی؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی نہیں جائیں گے ایسے، اس واقعے میں نہیں گئے، باقی کیسے جاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس واقعے میں نہیں گئے ہیں اور ان کو ساری تفصیل بتانی پڑی ہے، آگے پیچھے کب گئے ہیں، اس میں کیا ہوا ہے، اس کو تو ہمیں نہیں بتایا گیا نا، اس واقعے میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کو بھی پوچھ کر کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں بابا یہیں سے دیکھ لیتے ہیں سب کچھ، ان کو جانے کی ضرورت نہیں، کون اجازت لے گا بھائی؟ لوح محفوظ پر دیکھ رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں۔ نہیں، اس طریقے کا جو ہے معاملہ نہیں ہے، آگے نہیں بڑھے۔ سدرۃ المنتہا کا تو معاملہ اوپر سے جو بھی احکامات آتے ہیں وہ یہیں سے لیے جاتے ہیں، نیچے سے جو مسائل معاملہ چڑھتے ہیں وہ یہیں تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد فرشتوں کے اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ انتہا ہے فرشتوں کی، اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا ہے، بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں واضح کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ جنت میں بھی گئے ہیں، جہنم کو بھی آپ نے نظارہ کیا ہے، جہنم بھی دکھائی گئی، جنت کے اندر آپ گئے اور خازن سے بھی ملاقات ہوئی، اور بھی چیزیں ہیں صحیح حدیث میں، آپ پوچھیں گے تو ہیں نہیں وہ میں بتا سکتا ہوں ابھی، اور بہت زیادہ نہیں چھوٹی، جو مین پرسپیکٹو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اس واقعے سے متعلق، اور جو فکر ہے وہ سوچ ہے اس واقعے سے جڑی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے پہنچ گئی، جو پس منظر مین ہے، پس منظر کے تحت آپ کو یہ واقعہ جو ہے آپ کے ساتھ رونما ہوا، آپ کے ساتھ کرایا گیا، تو اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے بندوں کی تسلی کے لیے اور ان کو سکون پہنچانے کے لیے کیا سے کیا حالات اور بنا دے، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ جی بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک،
اللہ بات کرتے ہوئے تو کئی بار ہو گیا دیکھنا چاہتا ہوں, لن ترانی, اللہ نے فرمایا موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے, دیکھ ہی نہیں پاؤ گے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا چلو ایسا کرو, فلما تجلی ربہ للجبل فانظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھو. فلما تجلی, اللہ تعالیٰ نے اس پر روشنی ڈالی, تجلی جب کی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر, فخر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر الگ گرے اور پہاڑ ریزہ ریز ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات پر یقین کرنے والا ہوں کہ مولا پہلا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے, ان آنکھوں میں ان چیزوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. قیامت دیکھیے جنت میں جب جائیں گے دیدار رب کا جنت میں ہی ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سارے چہرے تر و تازہ اس دن ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور جنتیوں کو ملنے والی سب سے عظیم الشان, سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہوگا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا اور کچھ چاہیے, کہا اللہ سب کچھ دے دیا, تو اللہ تعالیٰ گنائے گا دیکھو یہ بھی تو مانگ سکتے ہو, یہ بھی مانگ سکتے ہو, یہ بھی مانگ سکتے ہو, یہ بھی مانگ سکتے ہو. ہاں اللہ نے بتا دیا مانگو, مانگا جی, اور کچھ کہا نہیں اللہ کچھ بھی نہیں. پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا, وہ سمجھ لیے مہر لگ جائے گی ساری نعمتیں, اب پھر کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ ہے معاملہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جنت میں جو غریب دیکھے تھے اللہ کے نبی نے, اور جہنم میں دیکھا ان خواتین کو, تو یہ بات کیا؟ ہاں اس غریب جنت کے اندر تو وہ ایک دوسرے واقعے سے متعلق ہے, لیکن خواتین کے دیکھنے کی بات ہے وہ یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خواتین اس کے اندر زیادہ ہیں, تصدقنا, تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں تو لوگوں نے اس کو واقع معراج سے جوڑ دیا ہے. ایسا بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں خواب میں بھی آپ کو دکھائی گئی ہیں اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا, سچا ہوتا ہے یقیناً, لیکن وہ واقع معراج کا حصہ نہیں ہوگا. ایسا بھی ہے جو مکس کیا ہے لوگوں نے, اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. واقع معراج کی تفصیلات وہ وہیں تک رکھی جائیں گی جو خواب کی یا باقی تفصیلات کبھی آپ کو زمین پر آئی ہیں جنت یا جہنم کی, تو وہ تفصیلات ہم اس واقعے سے نہیں جوڑیں گے. باقی بات صحیح ہے وہ, لیکن واقعے سے نہیں جوڑیں گے. وہ سچائی اور صحت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو وہیں پر رہنے دیا, اس سے نہ جوڑیں ہم. ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ برکت دے. اور سرفراز بھائی کو اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے کہ بھئی آپ لوگوں کی تعداد میں اضافہ میں دیکھ رہا ہوں, اللہ کا بڑا احسان ہے.